اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم کلاس 9 کی اسلامیات کی کتاب سے سبق حشر و نشر کا بقیہ حصہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، آج ہم سبق حشر و نشر کا بقیہ حصہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم سبق کا آغاز کریں، آئیے علم اضافے کی دعا پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے علم اضافے کی دعا۔ ربی زدنی علما، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ جی تو پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے حشر و نشر کا بیان۔ جی ہاں، آپ نے گزشتہ کلاس کے اندر پریویس کلاس میں آپ نے یہی سبق پڑھا تھا، جس میں آپ نے 4 سوال پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اب انشاءاللہ مزید جو سوالات اس سبق کے باقی تھے وہ بھی ہم آج پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس سے قبل کہ ہم پڑھائی کا آغاز کریں، آپ کے پاس اگر پینسل کاپی وغیرہ نہیں ہے تو جلدی سے لے لیجئے تاکہ ہم پڑھائی کا آغاز کر سکیں، اور جو سبق میں ضروری باتیں ہوں وہ اپنے پاس آپ نوٹ کرنے میں کامیاب ہوں۔ پیارے بچوں، یہ بتائیے کہ اس سے جو پہلے ہم نے 4 سوال پڑھے تھے، کیا آپ کو وہ اچھی طرح سمجھ آ گئے ہیں؟ کیا آپ کو وہ سبق یاد ہے؟ اگر یاد ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ البتہ آج کے سبق میں ہم مزید کچھ سوالات آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ دیکھیے، حشر و نشر کے بیان میں اگلا سوال، آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے کسے دوبارہ زندہ فرمائے گا؟ سب سے پہلے کس کو زندہ کیا جائے گا؟ یعنی ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ ایک سور پھونکی جائے گی قرب قیامت میں، اور جب وہ سور پھونکی جائے گی تو تمام کے تمام لوگ رفتہ رفتہ مر جائیں گے۔ تمام چیزوں پر، تمام عالم پر فنا طاری ہو جائے گی، اور اللہ عز و جل کے سوا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، اور صرف اللہ عز و جل ہی کی ذات اس وقت باقی ہوگی۔ سب چیزوں پر فنا طاری ہو جائے گی۔ اب اس فنا کے بعد دوبارہ زندہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ دوبارہ کس کو زندہ کرے گا؟ تو آئیے جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل جب چاہے گا سب سے پہلے حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا، اور سور کو پیدا فرما کر دوبارہ پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ یعنی فرسٹ ٹائم جب سور پھونکی گئی تھی تو سب مر گئے تھے، اور اب دوبارہ اللہ تعالیٰ، حتیٰ کہ آخر میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ سور اور حضرت اسرافیل بھی ختم ہو جاتے ہیں، یعنی ان پر بھی فنا طاری ہو جائے گی۔ اب پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پیدا فرمائے گا، زندہ فرمائے گا، اور پھر سور کو پیدا فرمائے گا، اور دوبارہ حکم ہوگا کہ سور پھونکی جائے۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین، ملائکہ، انس یعنی انسان، جن یعنی جنات، حیوانات موجود ہو جائیں گے۔ اول حاملان عرش، یعنی سب سے پہلے عرش اٹھانے والے فرشتے
پھر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام، پھر حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام، اور پھر حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام اٹھیں گے، یعنی ان پر جو ہے وہ انہیں زندگی ملنا شروع ہو جائے گی اسی ترتیب سے. ہاں پھر از سر نو زمین، آسمان، چاند، سورج موجود ہو جائیں گے. اس کے بعد ایک بارش برسے گی جس سے سبزہ کی مثل زمین کا ہر ذی روح جسم کے ساتھ زندہ ہو جائے گا. تو آپ نے دیکھا وہ ترتیب وہی ہے کہ جس پر سب سے آخر میں فنا طاری ہو رہی تھی وہ سب سے پہلے زندہ ہوا، اور جس پہ سب سے پہلے فنا طاری ہوئی تھی وہ سب سے آخر میں اب زندہ ہو رہا ہے. تو اب زمین میں موجود ہر ذی روح یعنی جاندار شخص جسم کے ساتھ زندہ ہوگا، اور ان جسم والوں میں، ان دنیا والوں میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیارے آقا حضور سرور عالم نور مجسم شاہ معظم نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انور سے تشریف لائیں گے. اور کس طرح تشریف لائیں گے؟ اس حال میں تشریف لائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں دست انور میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا، اور بائیں دست انور میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا. پھر مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ کے مقابر یعنی قبریں، مکہ و مدینہ میں جتنی قبریں ہیں اور اس میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے. جی ہاں، تو پیارے بچوں یہ ہے وہ ترتیب دوبارہ زندہ ہونے کی. تو اسے کہا جاتا ہے، مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت دے گا، ابھی جو زندگی ہے اس کے بعد ایک موت طاری ہوگی، پھر ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی پھر ہمارے ساتھ جو محشر کا معاملہ ہوگا پھر وہ انشاءاللہ ظہور پذیر ہوگا. اب اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ محشر میں لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، بہت ہی توجہ طلب سوال ہے، اور اس کا جواب بھی آپ نے سننا ہے، سمجھنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے. محشر میں لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ قیامت کے روز جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے برہنہ یعنی بے لباس باہر آئیں گے، ننگے پاؤں ناختنہ شدہ اٹھیں گے، تو محشر کے اس عجیب منظر کو حیرت زدہ ہو کر ہر طرف نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے. مومنین کی قبروں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے کچھ سواریاں حاضر کی جائیں گی. ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے، اور کسی سواری پر 2، کسی پر 3، تو کسی پر 4 اور کسی پر 10 سوار ہوں گے، جبکہ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا. یہ میدان حشر ملک شام کی سرزمین پر قائم ہوگا. زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارہ پر اگر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے گا. یہ زمین دنیا کی مٹی والی زمین نہ ہوگی بلکہ تانبے کی زمین ہوگی. اسے اللہ عز و جل قیامت کے دن کے لیے پیدا فرمائے گا، اور اس دن آفتاب یعنی سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور اس کا منہ زمین کی طرف ہوگا. تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا، اللہ عز و جل پناہ میں رکھے. آمین. بھیجے کھولتے ہوں گے، جی ہاں انسانی بھیجے کھولتے ہوں گے، اور
اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا. جی ہاں، زمین کے اندر پسینہ ہمارا نکل کر جذب ہو جائے گا، ایبزارب ہو جائے گا. اور جب زمین کے اندر یہ طاقت نہیں رہے گی کہ وہ پسینہ مزید ایبزارب کرے، تو پھر زمین پسینہ نہ پی سکے گی اور زمین سے پسینہ نکل کر اوپر چڑھنے لگے گا. کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کی کمر تک پہنچ جائے گا، کسی کے سینے تک آ جائے گا اور کسی کے گلے تک آ جائے گا. اللہ اکبر. پیارے بچوں، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر لگام کی طرح جگڑ دے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا. اس گرمی کی حالت میں پیاس کے باعث زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، دل ابھر کر گلے تک آ جائیں گے. اللہ اکبر. اور ہر مبتلا اپنے گناہوں کی مقدار کے برابر تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا. اور ان مصیبتوں کے باوجود جو کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، پھر حساب و کتاب شروع ہوگا. سب کے اعمال نامے سامنے رکھ دیے جائیں گے. انبیاء علیہم السلام اور دوسرے گواہ دربار میں حاضر کیے جائیں گے اور ہر شخص کے اعمال کا نہایت انصاف سے ٹھیک صحیح فیصلہ سنایا جائے گا. کسی پر کسی طرح کی زیادتی نہ ہوگی. ان تمام مراحل کے بعد اب اسے ہمیشگی کے گھر میں جانا ہوگا. ہمیشگی کا گھر، جی ہاں، وہ کون سا گھر ہے؟ کسی کو آرام کا گھر مل جائے گا جس کی آسائش کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. جی ہاں پیارے بچوں، اس آرام کے گھر کو، اس آسائش کے گھر کو، اس ہمیشہ کے گھر کو جنت کہا جاتا ہے. جی ہاں، جن کے حق میں صحیح فیصلہ ہو جائے گا کامیاب ہو جائیں گے اور کامیابی کے بعد وہ جنت میں چلے جائیں گے. یا تکلیف کے گھر میں جانا پڑے گا، جس کی تکلیف کی کوئی حد نہ ہوگی، اس تکلیف کے گھر کو جہنم کہا جاتا ہے. الامان والحفیظ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اسألک الجنہ. پیارے بچوں، اللہ کی بارگاہ میں جنت کے طلبگاروں کا سوال کرتے رہنا چاہیے، جنت مانگنی چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے. تو یہ جو پورا طریقہ کار ہے، نقشہ ہے، آپ کے سامنے میں نے کھینچا، یہ محشر کے قائم ہونے کا نقشہ ہے. تو اس طرح لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور برہنہ ہوں گے، لباس نہ ہوگا، اور سارے معاملات آپ نے سنے کہ ملک شام میں ایک محشر قائم کیا جائے گا. اس محشر کے معاملے میں آپ نے یہ سماعت کیا کہ حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا اور کس قدر مشکل وقت ہوگا، کس قدر مصیبت کا، آزمائش کا مرحلہ ہوگا. اللہ اکبر. آج سورج کی تپش تھوڑی سی بڑھ جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، کل جب سورج بہت قریب آ جائے گا اور اس کا منہ ہماری طرف ہوگا تو ہم کس طرح وہ وقت کو برداشت کریں گے. پیارے بچوں، نیک اعمال کرتے رہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیے تاکہ وہ ہمیں معاشر کی تکالیف میں آسانی اور راحت نصیب فرمائے. اس کے بعد ایک سوال اور ہوتا ہے. آج کا جو ہمارا تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ حشر و نشر، ثواب و عذاب وغیرہ کے کچھ اور بھی معنی لیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی ان الفاظ کی کوئی اور معنی بھی ہیں یا یہ جو معنی ہم نے شروع میں سماعت کیے تھے وہی معنی ہیں؟ تو آئیے جواب کی طرف بڑھتے ہیں. پیارے بچوں، قیامت و بعث و حساب و حشر و ثواب و عذاب و جنت و دوزخ، یعنی قیامت، بعث، حساب، حشر، نشر، ثواب، عذاب، جنت، دوزخ، سب کے وہی معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور و معروف ہیں. جو شخص ان چیزوں کو تو حق مانے مگر ان کے معنی کو تبدیل کر دے، یعنی اپنے پاس سے کوئی نیا معنی مراد لے لے اور جو معنی دین نے بتایا ہے، جو معنی اسلام نے بتایا ہے، قرآن نے بتایا ہے، ان میننگز کو چھوڑ دے،
بلکہ کوئی اپنی مرضی کا نیا معنی مراد لے لے، گھڑ لے، تو ایسا شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مثلا کوئی یہ کہے کہ جنت صرف ایک اعلیٰ درجے کی راحت کا نام ہے، یا یہ کہے کہ روحانی اذیت کے اعلیٰ درجے پر محسوس ہونے کا نام دوزخ ہے، یعنی جنت کا کوئی وجود نہیں ہے بلکہ وہ راحت ہے، جو راحت ملے گی وہی جنت ہے، اور دوزخ کوئی جگہ مقام نہیں ہے بلکہ روحانی طور پر انسان کو جو اذیت پہنچتی ہے اس کا احساس ہونا یہ دوزخ ہے۔ تو یہ معنی بالکل غلط ہے، نہ اسلام کے مطابق ہے نہ قرآن کے مطابق ہے۔ یا اسی طرح ثواب کا کوئی شخص یہ معنی مراد لے لے کہ اپنی نیکیوں کو دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے وہ ثواب ہے، بالکل غلط معنی ہے، ثواب کا یہ مطلب ہے ہی نہیں۔ اور عذاب کے یہ معنی مراد لے لیے جائیں کہ اپنے برے اعمال کو دیکھ کر جو غم پیدا ہوتا ہے، غمگینی کی کیفیت آ جاتی ہے، وہ عذاب ہے، جبکہ یہ بھی معنی درست نہیں ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں یہ کہنا کہ حشر فقط روحوں کو ہوگا تو یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ آپ نے بھی شروع میں سماعت کیا کہ روح اور جسم دونوں پر حشر قائم ہوگا۔ جسم کے اجزاء کو اللہ تبارک و تعالی دوبارہ ترکیب دے کر ایک جسم کی صورت میں دوبارہ پیدا فرما کر اس میں روح ڈالے گا، تو جبکہ یہ عقیدہ اسلام کے مطابق نہیں ہو سکتا کہ روحوں کو حشر ہوگا بلکہ جسم بھی وہاں موجود ہوں گے۔ تو لہٰذا حقیقتاً ان چیزوں کا انکار کرنا یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس طرح کے میننگز مراد دے کر دراصل مراد یہ ہوتا ہے کہ اس چیزوں کا انکار کر رہا ہے، ان کے معنی حقیقی کا انکار کر رہا ہے اور برے معنی غلط معنی مراد لے رہا ہے، تو ایسا شخص قطعاً دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یوں ہی فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں، جی ہاں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے کا کوئی وجود نہیں ہے بلکہ جو نیکی کی طاقت ہے یہی فرشتہ ہے، یعنی فرشتہ بھی انسان کے اندر موجود ہے، جو وہ نیکی کی طاقت اس کے اندر ہے وہ فرشتہ ہے، یا وہ فرشتہ صفت ہے۔ یا جنوں یا شیاطین کے وجود کا جو انکار کرنا ہے، یعنی جو برے جنات ہوتے ہیں یا اچھے جنات ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ جن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا وجود رکھا ہے، تو جنات کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ بدی کی برائی کی جو قوت کا نام ہے وہ جن یا شیطان ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ برائی کی قوت شیطان نہیں ہے بلکہ شیطان یا جن ایک الگ وجود رکھتے ہیں، لہذا ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ پیارے بچوں، حشر و نشر، ثواب و عذاب، جنت و دوزخ وغیرہ کے متعلق جو عقیدے مسلمانوں میں مشہور ہیں اور ان کے جو معنی اہل اسلام میں مراد لیے جاتے ہیں، یہی معنی قرآن پاک و احادیث شریفہ میں صاف روشن الفاظ میں بیان کیے جا چکے ہیں، اور یہ امور اسی طور پر تو اتر کے ساتھ جو ہے وہ منقول ہوتے ہیں، اور یہ تواتر کے ساتھ، یعنی تواتر کے ساتھ لگاتار منقول ہو کر ہم تک پہنچے ہیں۔ لہذا جو شخص ان لفظوں کا تو اقرار کرے، یعنی یوں کہے کہ ان کے ایسے معنی مراد ہیں جو ان کے ظاہر الفاظ سے سمجھ میں نہیں آتے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہ ضروریات دین کا منکر ہو کر کافر و مرتد قرار پائے گا۔ تو پیارے بچوں، ضروریات دین، دراصل جو یہاں پر یہ شخص کافر ہو رہا ہے، دائرہ اسلام سے باہر ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس شخص نے فرشتوں، جناتوں، دوزخ و جنت، حشر و نشر، عذاب و ثواب کا جو معنی مراد لیا ہے وہ بالکل اسلام سے ہٹ کر ایک نیا معنی ہے، اور نیا معنی مراد لینے کی وجہ سے دراصل
مراد یہ ہوا کہ اس نے جو معنی حقیقی ہے اور صحیح معنی ہے اس کا انکار کر دیا، اور جب اس نے انکار کیا تو دراصل ضروریات دین کا انکار لازم آیا، یعنی جنت کا منکر ہوا، دوزخ کا منکر ہوا، عذاب و ثواب کا منکر ہو گیا، محشر کا منکر ہو گیا. تو یہ ضروریات دین ہے. تو جو شخص ضروریات دین کا انکار کر دے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. تو پیارے بچوں، حشر و نشر کا وہی معنی مراد لیں گے، جنت و دوزخ کا وہی معنی مراد لیں گے، عذاب و عتاب کا وہی معنی مراد لیا جائے گا جو اسلام نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا ہے، قرآن و حدیث کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے. تو پیارے بچوں، آج آپ نے 3 سوال پڑھے ہیں جو بہت ہی انٹرسٹنگ سوال تھے، بہت ہی معلوماتی اور دلچسپ سوال تھے آخرت سے متعلق. تو کوشش فرمائیے کہ ان سوالات اور جوابات کو بار بار پڑھ کر انہیں یاد کر لیجیے، کیونکہ دیکھیں یہ ضروریات دین کا علم ہے اور عقائد اسلام کے بارے میں معلومات آپ کو دی جا رہی ہے. تو یہ وہ بیسک نالج ہے جو ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے. تو براہ کرم اس کو آپ یاد کریں، گھر میں دہرائیں، پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حافظے میں مضبوطی عطا فرمائے اور آپ کو، ہم سب کو آخرت میں کامیابی اور سرخروئی عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرا.